تطہیر الجنان کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ام حبیبہ تو یہ بتا کہ تو اپنے بھائی کو چاہتی ہے، یعنی تجھے اپنے بھائی سے محبت اور پیار ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، میرا بھائی ہے، مجھے تو اس سے پیار اور محبت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تو اپنے بھائی کو چاہتی ہے، جیسے تجھے اپنے بھائی سے یعنی کہ پیار اور محبت ہے، اسی طرح اللہ اور اللہ کا رسول بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، یعنی ایسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی معاویہ سے جو ہے محبت ہے، معاویہ سے پیار ہے۔ تو ایک یہ بھی جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور اسی طرح ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فضیلت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو، جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا، اور جو شخص جو ہے یہ میرے حقوق کی جو ہے رعایت نہیں کرے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑنے کے بعد کسی مصیبت میں پکڑ لے۔ تو یہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی جو یہ حدیث جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے تمام سسرالی رشتہ داروں کو شامل ہے۔ تو جو بھی نبی علیہ السلام کے سسرال میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ داروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور جو ہے حدیث نقل کی ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تطہیر الجنان کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جس خاندان کی لڑکی سے اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی کسی لڑکی کا نکاح کروں، یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خاندان میں جس شخص کے ساتھ میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں یا جس خاندان سے میں اپنے لیے لڑکی لوں، جس خاندان سے میں اپنے لیے لڑکی لوں یا جس خاندان میں میں اپنی کسی بیٹی کی شادی کروں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے جو ہے میں نے ایک درخواست کی کہ میں اپنی امت میں سے جس گھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی کسی لڑکی کا نکاح کروں، یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ درخواست قبول فرمائی۔ تو یہ تین حدیث سے تقریباً ایک ہی مضمون کی ہے، اور مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس خاندان میں اپنی بیٹی کا نکاح کریں یا جو ہے جس خاندان سے اپنے لیے کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے آئیں، تو وہ دونوں خاندان جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دے یا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے، یہ دونوں خاندانوں کے لوگ جو ہیں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت میں اللہ نے میرے سے وعدہ کیا کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے درخواست کی تھی اور کہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہو، تو اللہ رب العزت نے میری درخواست کو قبول فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سسرال والے اور نبی کی بیٹیوں کے سسرال والے یہ دونوں گھرانے جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں کون آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا خاندان آتا ہے،
اس کے گھر والے آتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھر والے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سسرال میں آتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان احادیث کی وجہ سے یہ تو پکے ٹھکے جنتی ہے۔ اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاندان میں اپنی لڑکی کا رشتہ کروں، اس اعتبار سے جو ہے کون آ گیا اس کے اندر؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھر والے، اور اسی طرح جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھر والے، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ جنتی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے کے جا رہے ہیں اور بتا کے جا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام جنتی لوگ ہیں۔ تو ان جنتی لوگوں کے بارے میں انسان کو اپنی زبان جو ہے سوچ سمجھ کے چلانی چاہیے، اور ان کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جنتی لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ہے بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک اور حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جو ہے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے تو وہ بیمار ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی لے کے آئے، اور نبی علیہ السلام کو وضو کرانے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے وضو کے درمیان ایک دو دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سر مبارک کو جا اٹھایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ، اگر اللہ تجھے حکومت عطا کرے تو کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، واتقا وعدل، تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لینا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے سنے تو اس وقت جو ہے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے حکومت ضرور عطا کرے گا، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مجھے اللہ حکمران نہ بنا دے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو ہے حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر بھی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس عمر بھی تھے۔ تو کوئی معاملہ پیش آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو مجھے مشورہ دے، عمر تو مجھے مشورہ دے۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے ایک دو دفعہ کہا، اور انہوں نے یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول جو ہے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اوپر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ جو ہے نا یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، اس کے سامنے اپنا یہ معاملہ جو ہے رکھو، یہ ہمیں مشورہ دے گا۔ اور حدیث نقل کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد۔ یہ حدیث ہے، اس کی حدیث کے اندر تقریباً 4 جملے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک یہ کہ اللہم علمہ الکتاب، یہ جملہ کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب کے علم سے کیا مراد ہے؟ کہ دین کا علم معاویہ کو عطا فرما۔ اور دوسرا فرمایا کہ والحساب، اور اس کو جو ہے حساب کا علم بھی عطا فرما۔ عام فام انداز میں یوں سمجھ لیے کہ پہلے جملے میں فرمایا علم الکتاب کہ اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما، والحساب اور اللہ اس کو دنیا کا بھی ساتھ ساتھ علم عطا فرما، اور آگے فرمایا تیسرا جملہ فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر حکومت بھی عطا کر۔ اور چوتھا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو عذاب سے بھی بچا۔
تو یہ 4 جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. ایک کیا کہ اللہ دین کا علم بھی عطا کر دے، دنیا کا علم بھی عطا کر دے. تو جب جس بندے کے بعد دین کا علم بھی آ گیا، دنیا کا علم بھی آ گیا، دین کے اندر بھی وہ ماہر ہو گیا اور دنیا کے علم کے اندر بھی وہ ماہر ہو گیا. تو جب یہ 2 علم اس کے پاس آ گیا، دونوں میں ماہر ہو گیا، تو اب یہ دین کو بھی جاننے والا، دنیا کو بھی جاننے والا، یہ دین کو بھی اچھی طرح، دین میں بھی لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی اچھی طرح، دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں کی اچھی طرح رہنمائی کر سکتا ہے. تو جب یہ 2 علم آ گیا تو تیسرا فرمایا کہ اب یہ 2 علم جب اس کے پاس آ گیا تو یا اللہ یہ اس قابل ہو گیا کہ تو اس کو حکومت بھی عطا کر دے. وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، تو یا اللہ اس کو حکومت بھی عطا کر دینا. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت کی اہلیت اس کے اندر آ جائے، دین کو بھی یہ دین کے اندر بھی ماہر ہو جائے اور دنیا کے اندر بھی ماہر ہو جائے. پھر اس کو حکومت عطا کر دینا تاکہ یہ دین کو بھی پھیلائے اور دنیا کو بھی صحیح طریقے سے چلائے، دین کے بارے میں بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے اور دنیا کے بارے میں بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے. تو پھر آگے جو ہے جب کوئی بندہ حکمران بن جاتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. تو اور کہیں جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کے حق کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے کے اندر یہ اندر جو ہے چلانے کے اندر کہیں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو عذاب سے بچانا، یا اللہ اس کے اوپر اس کی پکڑ نہ کرنا، یا اللہ اس کو معاف کر دینا اور اس کو جنت میں داخل فرما دینا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ فرما کے جا رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ کا نبی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں رحمت والے ہاتھ، تو اللہ رب العزت ان ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اللہ رب العزت نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ دعائیں قبول کر کے دکھائیں کہ اللہ معلم الکتاب، معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا کیا، دین کا علم بھی عطا کر دیا. اسی لیے تو بعض صحابہ فرماتے تھے کہ معاویہ ان لوگوں میں ہے جو فقیہ صحابہ تھے، فقیہ صحابہ میں جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. تو دین کا علم بھی اللہ نے دیا، دنیا کا علم بھی اللہ رب العزت نے دیا، اور پھر اللہ نے حکومت بھی عطا کی. اور چوتھا جملہ جو تھا کہ اللہ کو کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دینا. تو جیسے پہلے 3 جملے اللہ نے قبول کیے، یقیناً چوتھا جملہ جو ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ امیر معاویہ کی کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.